السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال ارشاد ٹی وی۔ ناظرین کرام، عبداللہ بن طاہر البغدادی جو کہ ایک بہت بڑے عالم دین گزر چکے ہیں، انہوں نے اپنی ایک کتاب میں کچھ ایسی پیش گوئیاں دی تھی جو کہ ہند کے بارے میں تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہند کسی وقت میں ایک ایسی ریاست بھی قائم کرے گا جس میں مسلمانوں کی اکثریت ہوگی، مگر اس ریاست میں بہت زیادہ افراتفری ہوگی اور بہت زیادہ انسٹیبلٹی ہوگی، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی تھی کہ وہاں کے لوگ ایک ایسی خوراک کھائیں گے جو خنزیر نما ہوگی۔ تو اس وقت یہ بڑی عجیب بات تھی، کیونکہ بظاہر مسلمان ایسی کوئی چیز نہیں کھا رہے تھے، مگر اس میں انہوں نے اس بات کا انکشاف دیا تھا۔ خواتین و حضرات، امریکہ کی یونیورسٹی آف مشیگن کے پروفیسر ڈاکٹر سٹورٹ جون نے اپنی ایک تحقیق میں بتایا کہ برائلر چکن کو خنزیر کے ماڈل پر تیار کیا گیا ہے، یعنی جو اس میں امینو ایسڈز کی ترتیب ہے وہ بہت زیادہ خنزیر سے ملتی جلتی ہے۔ یہ بہت بڑا انکشاف تھا جس کی وجہ سے امریکہ کی ملٹی بلین ڈالرز کی انڈسٹریز متاثر ہو سکتی تھی۔ اس انکشاف پر انہوں نے ڈاکٹر سٹورٹ جونز کو گرفتار کیا اور انہیں پاگل قرار دیتے ہوئے مینٹل ہاسپٹل میں داخل کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر نومبر 2015 میں اسی ہاسپٹل میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ ان کی موت کی بظاہر تو کوئی وجہ نہیں تھی، لیکن واللہ عالم کہا جاتا ہے کہ ان کو قتل کیا گیا تھا تاکہ یہ ریسرچ آگے نہ آ سکے اور وہ ایک بڑے نقصان سے بچ جائیں۔ ناظرین کرام، ان تمام تحقیقات کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر عبداللہ البغدادی کی بات پر توجہ دی جائے تو واقعی ہی پاکستان کی ایک ریاست جو ہندوستان سے جدا ہوئی ہے، جس میں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور یہ افراتفری کا شکار بھی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ یہ بات بھی واضح ہو گئی ہے کہ وہ خنزیر نما چیز کھائیں گے جو کہ برائلر چکن ہے، جس کی ترتیب تقریباً خنزیر کے گوشت سے ہی ملتی جلتی ہے۔ خواتین و حضرات، یہاں ایک اور بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ برائلر چکن طبی طور پر بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہے، کیونکہ اس کی خوراک بہت گندے مواد اور کیمیکل سے تیار کی جاتی ہے اور اس میں گروتھ ہارمونز کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ گروتھ ہارمون جب انسان کے جسم کے اندر جاتے ہیں تو ان کے بہت سے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، جیسا کہ ان گروتھ ہارمون سے بچے وقت سے پہلے جوان ہو جاتے ہیں۔ لہذا دوستو، برائلر چکن ایک انہیلتھی غذا ہے جس میں کینسر جیسی بیماریاں شمار ہوتی ہیں، اور یہ ایک طرح سے حلال بھی نہیں ہے کیونکہ یہ ایک گندی خوراک سے تیار ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ 35% حرام ہے اور 65% حلال ہوتی ہے، چونکہ زیادہ امکان حلال ہونے کے ہیں۔ لیکن دوستو، جو دیسی مرغی ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ دیسی مرغی کو بھی اگر آپ نے کھانا ہے تو اس کو 3 دن کے لیے باندھ کر رکھیں، کیونکہ وہ باہر سے گندی خوراک کھاتی رہتی ہے تو اس کے گوشت میں بھی اس کی تاثیر ہوتی ہے، جبکہ فارمی مرغی کی تو ساری غذا ہی حرام چیزوں سے تیار کی جاتی ہے، پھر اس کو فوری طور پر ذبح کر کے پکا کر کھا لیا جاتا ہے، جو کہ بالکل غیر مناسب ہے۔ تو ناظرین، خوشحال زندگی کے حصول کے لیے اچھی صحت کا ہونا بہت ضروری ہے، اسی طرح دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی حلال چیزوں کا استعمال بہت ضروری ہے۔ اس لیے حرام چیزوں سے اجتناب کر کے اپنی دنیا اور آخرت کی زندگی کو خوشحال اور آسان بنائیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔